बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं आपको इकबाल शाहिद, मेरे साथ मौजूद हैं खबर हाशमी साहब। कैसे मर्डर का फैसला हुआ पाकिस्तान की तारीख में 10 साल, आज से 10 साल पहले पाकिस्तान की सियासी पार्टी के बड़े सीनियर तरीन रुकन का एक मर्डर लंदन में हुआ था, जिस पर बड़ी जीत बनी और लंदन में भी उसके मुतल्लिक तहकीकात की गई। कोर्ट में दहशतगर्द कोर्ट ने उनको जो सजा दी है, सजाए उम्र कैद 3 मुजरमान को 10 लाख रुपए जुर्माना दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि दहशतगर्दी में जो केस चलते हैं वो बड़ी स्पीडली उनके फैसले होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ क्या लाहिकीन को इतना सब्र आजमा, सब्र के बाद यानी ये फैसले से वो कितने मुतमिन हैं उनकी। यानी इमरान फारूक साहब जो एमक्यूएम के बड़े सीनियर रुकन थे और बल्कि लीडर थे, तो उनकी बेवा ने कहा है कि अब तो मैं कैंसर की मरीज हूँ, ठीक है, मैं इस फैसले से मुतमिन हूँ, मैं अपना मामला अल्लाह पर रखती हूँ। दूसरा, सी पैक इस वक्त उसका फेज़ 1 कंप्लीशन के करीब है और फेज़ 2 पर काम जारी और सारी है, उस पर बात करेंगे। और फिर यह है कि हिंदुस्तान के तनाज़ुर में जो इस वक्त बॉर्डर पर खबरें गर्म हैं और चाइना और इंडिया का कन्फ्लिक्ट भी है, बल्कि मैं तो कहूँगा इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट भी पूरे ज़ोरों पर है। उस पर कोर कमांड मीटिंग जो हुई है, वहाँ क्या फ़ैसले हुए हैं, अंदरूनी और बैरूनी यानी सिचुएशन पर भी बात की गई है। तो मैं सबसे पहले मौजू लेते हैं हाशमी साहब। वालेकुम साहब, बात है कि इमरान फारूक रिप्लेस कर रहे थे एमक्यूएम की को, उन्होंने अपना धड़ा बनाया हुआ था और जब पता चला कि एमक्यूएम कायद गैर मुल्की ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं तो फिर उन्होंने एक अपना अलग धड़ा में बर्ड हो गया। वहाँ JITs बनी, चलती रही अदालतों में केसेस। एट दी एंड आपने देखा कि पाकिस्तानी अदालतों को ये कहा डर जाता है कि सजाए उम्र कैद हुई, जवान हैं 3 लोग जिन जो फैसिलिटेटर थे कि उसमें हिस्सा, तो 10 लाख रुपए पर पर्सन जुर्माना है। क्या कहेंगे इस मसले को? देखिए इकबाल शाहिद साहब, ये 16 सितंबर 2010 को ये लंदन के एक स्ट्रीट में एक वाक़या होता है जब इमरान फारूक जो है वो अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उनको कत्ल किया गया। जो घरों में बावर्ची खाने में जो छुरियां इस्तेमाल होती हैं उस टाइप की एक छुरी के वार करके उनको कत्ल किया गया। और वहाँ की जो स्कॉटलैंड यार्ड है उसने मुल्ज़मान का सुराग लगाया और एक बहुत मुशक्क़त की और उन्होंने पाकिस्तान को तमाम हालात से आगाह किया और स्कॉटलैंड यार्ड ने ही पाकिस्तानी जो एजेंसियाँ हैं इनको मुल्ज़मान के नाम वगैरह दिए। इन्होंने खुद भी बहुत प्रोब किया। तो आज 10 साल तो इतना ज्यादा काम हो, जैसे शर्लक होम्स की आप किताबें अगर पढ़ें तो यानी कातिल कहाँ से चलता है, किस फ्लाइट पर बैठता है, किस मुल्क से आता है, फिर कहाँ रुकता है, यानी किस तरीके से ये मैं लंदन में चुका रहा हूँ। मैंने आपको बताया हुआ कि मैं लंदन जंग का एडिटर रहा हूँ 2 साल। तो हमारे दफ्तर में भी एक दफ़ा छोटी सी चोरी हो गई थी और स्कॉटलैंड यार्ड वाले जो है वो उन्होंने वो चोरी जो है 5 मिनट के अंदर अंदर बरामद कर ली थी। तो बहरहाल उनकी स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो बैनुल अक़वामी तौर पर एक मुसलमा एक एजेंसी है, तहकीकाती एजेंसी है। लेकिन हमारी जो पाकिस्तान की एजेंसियां हैं वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी माशाल्लाह बहुत इन्वेस्टिगेशन में महारत रखती है। वजह यह है कि मेरा ख्याल है कि वो टर्निंग पॉइंट जो इमरान फारूक का था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने कहा कि शायद इमरान फारूक ने कोई दड़ा बना लिया था। दड़ा बनाया नहीं था, दड़ा बनाने का शुबा था अल्ताफ हुसैन को और अल्ताफ हुसैन ने हुक्म दिया और उसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो पाकिस्तान के पास जब केस आता है तो इसमें जो हमारी FIA है इसने 7 मुल्ज़मान को नॉमिनेट किया था। 7 मुल्ज़मान में से 3 को तो आज सजा हुई है, 3 मफरूर है, 7वां बंदा अल्ताफ हुसैन है। तो मैं समझता हूँ कि शुमाइला बीबी जो अहलिया है फारूक सत्तार की, नहीं वो इमरान फारूक की वो इस फैसले से मुझे ज्यादा मुतमईन नजर नहीं आई, क्योंकि उनकी निगाह में उनके शौहर का असल कातिल तो अल्ताफ हुसैन है और अल्ताफ हुसैन जो है वो बच गया है। अच्छा, पाकिस्तान के और बरतानिया के दरमियान मुल्ज़मान के तबादले का कोई एग्रीमेंट नहीं है।
جس کی وجہ سے پاکستان الطاف حسین کو واپس لانے میں کئی معاملات میں اور کئی دفعہ بہت کوششیں کی گئی، لیکن اب تو ویسے اس کا نام بھی لینا جرم ہے، وہ غدار جو ہے وہ تو انڈیا میں بھی آپ کو سر پتہ اس کریکٹر کی بات کر رہا ہے نا، اس آدمی کی بات کر رہا ہے جس نے اس کو قتل کرایا، میں نام کیوں نہ لوں اس کا؟ ٹھیک ہے، میں ایک قاتل کا نام لے رہا ویسے ہی ہوں، میں بات کر رہا ہوں۔ نہیں مجھے اس کا نام لینے دینا۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کو، پاکستان کی ایجنسیوں کو الطاف حسین ان کے حوالے نہیں کیا گیا، لیکن وہ جو پرچہ ہے اس میں نومینیٹ تو تھا، اور جو ملزمان 3 آپ کو دیے گئے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طرف یا برطانیہ کی طرف سے، آپ سے وعدہ لیا گیا کہ آپ ان کو سزائے موت نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے وعدہ کیا، آپ نے عمر قید دے دی، ان کو سزائے موت ملنی چاہیے تھی، میں سزائے موت کے خود بھی خلاف ہوں، لیکن جس خاتون کا خاوند قتل ہوا ہے وہ یقین خواہاں ہاشمی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو برٹش کے میں ہمارا جو حوالگی ملزمان کا جو معاہدہ ہے، اسی لیے تو یعنی تعطل کا شکار ہے کہ برطانیہ ہم سے یہی تو گارنٹی لیتا ہے کہ پاکستان میں سزائے موت کا قانون موجود ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کم از کم ملزم حوالے آئے، ادھر ٹرائل ہوئے، ان کو سزا ہوئی، لیکن اس سے آگے بھی ایک کام چل رہا ہے کہ کیا پھر یہ اپیل تو ہوگی؟ ان کے ایک صاحب ہے، انہوں نے کہا ہے کہ محسن علی ایک ملزم ہے، اس وکیل نے کہا کہ ہم اپیل میں جائیں گے، وہ جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے باوجود کہ الطاف حسین ہمارے حوالے نہیں ہوا، پرچے میں تو اس کا نام نومینیٹ تھا، اس کی عدم موجودگی میں جس طرح 3 دوسرے لوگوں کو عمر قید اور جرمانے کی سزا دی گئی ہے، کیا میں زیادہ قانون نہیں جانتا، قانون دان اب دوست زیادہ جانتے ہوں گے، میں خیال کرتا ہوں کہ الطاف حسین کو کم از کم سزا تو سنائی جا سکتی تھی۔ نہیں، وہ اس طرح ایک قانون موجود ہے، وہ ایبسینٹیا جو ہوتا ہے نا، ایبسینٹیا کو جب وہ ایبسینٹیا قانون وہ میں کہہ ایبسینٹیا رہا ہوں کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جب اس کو فرد جرم عائد ہوتی ہے۔ الطاف حسین کو اگر سزا سنا دیتے تو اس کی پاکستان کے دوسرے لوگوں کو دیکھیں بیوہ نا، ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت کرپشن کے کیسز چل رہے تھے میاں نواز شریف کے اوپر، تو حسن میں حسین خاص ایک پاکستان بات کر میں رہا ہوں، وہ انہوں پیش نہیں ہوئے۔ میں اس کیس کی بات کر میں رہا ہوں، میں باقاعدہ قانون کی بات کر رہا ہوں، میں اس کو وسیع آپ برانڈ۔ میری بات کی تائید کر رہے ہیں، آپ میری بات کی تائید کر رہے ہیں کہ اگر ابسٹ میں اور غیر حاضری میں، غیر موجودگی میں دوسرے ملزموں کو آپ نے سزائیں دی ہیں، تو الطاف حسین کو سزا سنائے جانے میں کیا قانونی رکاوٹ تھی، میں وہ نہیں غیر جانتا، وکلاء ہم میں بات وہ کر رہے نہیں ہیں، جانتا۔ کچھ کیسز میں مجھے پتا ہے کہ 3 سال سے زیادہ آپ سزا نہیں سنا سکتے، کچھ کیسز میں اس میں یہ آتا ہے، چلے جو بھی ہے، جو بھی ہے 3 سال کی بھی سنا دیتے۔ لیکن یہ ہے خاور ہاشمی صاحب، اس مرڈر کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کا شرازہ بکھر گیا، اور وہ اگر سوچ رہے تھے تو بعد میں آپ نے دیکھا کہ کئی دھڑے بن گئے۔ پھر یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ایم کیو ایم کے، وہ جس کے کہنے پر سارے بازار بند ہو جاتے تھے، جس سے کہتا کروڑوں اربوں روپیہ یعنی اکٹھا ہوتا تھا، اور جو نہیں دیتا تھا اس کا حشر کیا ہوتا تھا، ساتھ ان کی کس قسم کی یعنی بلیک میلنگ ہوتی تھی۔ تو بات تو یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا، پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم اسی دن ٹوٹ گئی تھی جس دن الطاف حسین نے انڈیا میں جا کر پاکستان کے خلاف ایک لمبی چوڑی تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو پاکستان کی لکیر کھینچی گئی ہے یہ غلط ہے اور پاکستان کو ہندوستان کا حصہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہے، اور یہ ایک چیز تھی جہاں پر حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں پیدا ہونی شروع ہوئی ایم تھی۔ کیو ایم جو ہے وہ ایک باقاعدہ، میں ان کی بات کرنا چاہوں گا شمائلہ بی بی کی، کہ جو ان کا رد عمل ہے بہت ٹھنڈا ہے، کہ وہ کہتی ہیں کہ 2 چیزیں بہت طاقتور ہوتی ہیں، ایک صبر اور دوسرا وقت، اور انہوں نے بتایا کہ وہ کینسر کی مریضہ بن چکی ہیں اور وہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہی ہیں، اور پتہ نہیں، میں چونکہ جانتا ہوں کہ لندن میں مریض جو ہے اور خاتون، پتہ نہیں اس کو کیا فیسلٹیز حاصل ہے، کیا فیسلٹیز حاصل نہیں ہیں، اگر خود اس نے کہا ہے کہ میں انتہائی اسرت کی زندگی گزار رہی ہوں، تو میرے خیال میں اس کا کسی نہ کسی طریقے سے جو ہمارے حکام ہیں
اس کو دیکھنا چاہیے. اور میں اس کی سمجھتا ہوں آواز کہ جو یہ ہے ایک بہت بڑی دیر کا یہ مقدمہ تھا, اس کا فیصلہ ہو گیا. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عدالتوں نے ہی آفٹر کیا, اور یہ اتنی بڑی دہشت گرد تنظیم کے ہوتے ہوئے یہ اکیلے لوگ تو ہوتے نہیں ہیں, ان کے پیچھے کس قسم کی یہ سچویشن ہوتی ہے, کون کون کئی عدالتیں تو فیصلہ نہیں کر سکتی اس سے پہلے. اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. پاکستانی عدلیہ کا یہ بڑا اہم فیصلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بیوہ آپ کو صاف صاف بتائیں کہ بھی ایم کیو ایم کو جنرل ضیاء الحق نے بنایا تھا, اس نے اپنی گود میں پالا تھا. جب وہ چیز بنتی ہے یہ تو نہیں وہ بعد میں کہا گیا تھا دہشت گردی کیا کریں اور لوگوں کو اٹھایا کریں, اس لوگوں کو نے مرڈر کیا بنایا کریں. ہی دہشت گردی کے لیے تھا ضیاء چلو الحق. یہ ایک کنٹروورسی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا اب آتے ہیں پاکستان کے میں پھر آپ کو روشن. کہتا ہوں کہ ضیاء الحق نے ایم کیو ایم تخلیق کی تھی کراچی میں دوسری جماعتوں کا اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے. جب ایم کیو ایم بنی تھی اس وقت جماعت اسلامی کے کنٹرول میں تھا وہ شہر, اور جماعت اسلامی کے ہی لوگ لیے گئے تھے جو ایم کیو ایم میں شامل کیے گئے تھے, اور انہی لوگوں کو تربیتیں دی گئی. اور جس طریقے سے آپ نے بے نظیر کے پہلے دور میں دیکھا تھا کہ انسانوں کو آروں میں کیسے جاتا ہے اور کیا انسان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, اور پھر جو کئی دہائیاں تک کراچی جو ہے وہ جس حالت میں رہا ہے, بیچارگی میں رہا ہے, اچھا جس طرح خبر کے رہے چلتے ہیں لوگ. کیونکہ